علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، ہسٹری تاریخ کی ایک اوتھینٹک اور مستند کتاب امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جس کے رائٹر ہے، اس کتاب کا نام ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم۔ کئی جلدوں میں اور کئی والیومز میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بہت سارے پریس اور کتب خانے کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں اسلامک جج حضرت قاضی شریح بن حارث کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ قاضی شریح ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو بیٹے نے کھانے کے دوران والد سے کہا کہ والد صاحب، میں ایک میٹر میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میٹر میں فیصلہ میرے حق میں اگر ہو سکتا ہے تو میں آپ کو میٹر بتلا دوں گا، اور آپ عدالت میں کل جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو وہ فیصلہ میرے حق میں کر دینا، اور اگر فیصلہ میرے حق میں نہیں ہو سکتا، میرے خلاف ہے، میرے اپوز ہے، تو میں جو میرے مخالفین لوگ ہیں میں ان سے صلح مشورہ کر کے اس معاملے کو ختم کر دیتا ہوں۔ والد نے کہا کہ بیٹا بتائیے کیا معاملہ ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ کل جب کورٹ چالو ہوں گی اور صبح جب کورٹ میں بیٹھوں گا تو اس وقت آپ اپنا میٹر لے کر وہاں پر حاضر ہو جانا۔ بیٹا بڑا خوشی کہ آج میرے والد جج ہے اور میرے والد میرے حق میں فیصلہ دیں گے، اس لیے خوشی بیٹا والد کے کورٹ میں اور اپنے ڈیڈی کے کورٹ میں جا کر وہ مقدمہ دائر کیا، وہ میٹر دائر کیا اور کہا کہ آپ فیصلہ سنائیے۔ والد نے جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کی اپوزیشن تھی، ان کا بھی معاملہ سنا اور ان کا بھی معاملہ سنا، اور دلائل کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ بیٹا غلط تھا اور یہ جو مخالفین ہیں یہ صحیح تھے اور یہ صحیح ہے۔ جب بیٹے نے یہ فیصلہ سنا تو بڑا غصہ ہوا اور بڑا غضبناک ہوا، اسے غصہ آیا کہ میرے والد نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا۔ جب والد صاحب گھر پر آئے تو اس نے والد کو کہا کہ ابو جان، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اگر فیصلہ میرے خلاف ہو سکتا تھا تو آپ مقدمے کو اپنی عدالت میں نہ لیجئے، بلکہ میں صلح مشورہ کر کے اس معاملے کو نمٹا دیتا ہوں۔ تو والد نے جواب دیا، بیٹا تم اولاد ہونے کی وجہ سے میری نگاہ میں ضرور عزیز تھے اور عزیز ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ تھا ان کے حق میں جاتا تھا، اور اللہ رب العزت کل قیامت کی روز مجھ سے سوال کرتے تھے کہ تو نے بیٹے کے مفاد کی خاطر لوگوں کے خلاف فیصلہ سنایا، تو میں اس وقت کیا جواب دیتا؟ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمہیں صلح مشورے کی دعوت دیتا اور تم صلح مشورہ کر دیتے، لیکن میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کی حق تلفی ہوتی اور وہ صلح مشورے کے اندر اپنے حق کو کچھ چھوڑ دیتے، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوتا تو میں کیا جواب دیتا؟ یہ اسلامی واقعات اور اسلامی سیرت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ کس طرح اسلامی نظام کے اندر ایک امن و امان تھا، ایک سکون تھا، عدل کے اوپر مبنی تھا، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سنا رہا ہے۔ جبکہ آج کے اگر کورٹ کے اندر دیکھیں گے، آج کے اگر سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں گے اور عدالتوں کے اندر دیکھیں گے تو ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ باپ بیٹے کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے موافق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔